بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سعید رشید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری نظر میں، اور پروگرام ہے سیاست کی بات انصاف کے ساتھ۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ جو پی ڈی ایم کی اور آئی ایم ایف کے بارے میں جو نومبر تک کی ڈیٹیل کی تھی، میں اب اس نومبر کے آگے کے ایونٹس اور پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی اور یہ جو ہمارے کنگ میکر ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف، ان کی اسٹریٹجی بتاؤں گا کہ یہ آئی ایم ایف ابھی تک کیوں نہیں ہوا، ان کے کون کون سے گول تھے، جب تک وہ گول اچیو نہیں ہو جائیں گے۔ وہ میں نے آپ کو اس وقت بھی بولا تھا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، یہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں کہ جب تک ان کو 100% سیکیورٹی اکتوبر 2023 تک نہیں ملے گی، یہ آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے، اسی طرح ٹالتے رہیں گے اور آئی ایم ایف کو روکے رہیں گے۔ اگر ان بٹوین کسی نے یہ بیوقوفی کی کہ ان کو ہٹانے کی کوشش کی یا اسمبلیاں توڑنے کی کوشش کی یا کوئی ایسا کام، دیکھیں ایک طرف ان کی اسٹریٹجی چل رہی ہے، دوسری طرف جو کانسپریسی کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، عدلیہ کچھ نہیں کر رہی، وہ اپنے کام کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے پرویز الہی کو ری انسٹیٹ کرایا، ایسا ایک ڈیسیجن کرایا جس سے پرویز الہی واپس آ گیا، ری الیکشن کروائے، اس کے بعد ضمنی الیکشن کروائے اور اس میں بھاری اکثریت سے عمران کو جتایا۔ ورنہ آپ بتائیں جس اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے 10 20 50 سیٹیں ہروانا کسی کے لیے مشکل ہے، وہ 7 میں سے 6 ہروا دیتے، ختم ہو جاتی پاپولیرٹی۔ مگر وہ کانسپریسی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ خود بھی یہ چاہ رہے تھے، اور کچھ چیزیں جیسے پرویز الہی نے خود کہہ دیا کہ ہمیں فون آیا کہ آپ جو ہے عمران خان کے ساتھ جائیں گے، اس لیے کہ وہ پلان کا حصہ تھا کہ عمران کے ساتھ رہ کے یہ پنجاب کو گرپ کرنا ہے، سرحد ان کے پاس تھا تاکہ حکومت بھی ہماری رہے، یہ مشکل فیصلے کر کے آئی ایم ایف سے ساری چیزیں کر لیں اور اس کے 1-2 مہینے بعد انہیں وائنڈ اپ کریں، ری الیکشن ہو، 2/3 کی عمران کو اکثریت ملے۔ اور ان بٹوین عمران کو یہ ٹاسک تھا کہ تم یہ بات بولتے رہو کہ باجوہ میرے خلاف تھا، باجوہ میرے خلاف تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ ایک تو لوگوں سے اس نے سمپتھی لینی تھی اپنی، اور دوسرا یہ کہ کل کو اگر یہ 2/3 سے جیتے تو یہ بات نہ آئے کہ پیچھے اس کے اسٹیبلشمنٹ تھی۔ یہ بہت بڑا آبجیکٹو تھا جو اس کانسپریسی میں اب آ رہا ہے سامنے نا۔ جب نومبر آیا اور یہ دھرنے کے لیے نکلا تو پہلے ہفتے ڈیلے ہوتا رہا، نام ہی نہیں آ رہے تھے، اور اس کی وجہ تھی کہ 23 یا 24 تاریخ کو عاصم منیر صاحب نے ریٹائر ہونا تھا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سمری اس وقت بھیجیں گے جب یہ آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہوں گے، تاکہ یہ سینیورٹی سے نکل جائیں اور آگے جو نئے سینئر ہیں وہ لائن میں آ جائیں یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، اس لیے وہ ڈیلے کر رہے تھے۔ مگر وہ بھی بہت تیز تھے، زرداری صاحب بھی، نواز شریف، انہوں نے فوراً پارلیمنٹ سے ایک چیز کی کہ جو بھی ریٹائر ہو رہا ہے فوجی ہوں گے جب تک نیا آرمی چیف نہیں آئے گا، اور یہ بات ہوتے ہوتے آخر 27 تاریخ تک پہنچی۔ بالکل ڈیڈ لائن جب آئی تو مجبوراً پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سینیورٹی کے حساب سے نام دینے پڑے، اور جو پی ڈی ایم چاہ رہی تھی اور جو نواز شریف اور زرداری صاحب چاہ رہے تھے وہ انہوں نے نام ڈالا، اور جس چیف آف آرمی کے لیے پوری آپ کی کانسپریسی کھڑی تھی اس کو بیک لگا، اور ان کو پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ فوراً دی، اور اس کے بعد اب گورنمنٹ کا دوسرا آبجیکٹو شروع ہو گیا۔ آرمی چیف جب ان کا آ گیا تو انہیں یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ آئی ایس آئی ہے، چیف ہے، یہ اب ہمارے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ مگر اس وقت بھی آپ دیکھیں کل شہباز شریف نے کہا کہ نومبر 27 کو یہ ثابت ہو رہا تھا کہ کسی طرح سے ہماری حکومت ختم ہو کے یا تو مارشل لا آ جائے گا یا کوئی اور اس کی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آئے گی۔ مئی جون میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے انٹرویو شروع ہو گئے، حفیظ کا، وہ شبر زیدی صاحب، تو یہ کانسپریسی اندر چل رہی تھی، مگر یہ بھی ان کے استادوں کے استاد تھے، انہوں نے روکا اسے۔ اب ان کے پاس آبجیکٹو تھا
کہ جو پنجاب اور سرحد کے اندر حکومتوں میں بیٹھا ہوا عمران، اور اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، نہ گرفتار کر سکتے ہیں، نہ اس کے جلسے روک سکتے ہیں، نہ اس کا دھرنا روک سکتے ہیں، کوئی چیز اس لیے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ تو کورٹوں نے واپس کر دیا پرویز الہی کے تھرو، دوبارہ پنجاب میں حکومت آ گئی۔ اب انہوں نے اس طرح کا پرووک کیا عمران خان کو کہ اسمبلیاں توڑو پھر ہم الیکشن کرا دیں گے، اور وہ انٹینشنلی یا اپنے پاگل پن میں ان کی باتوں میں آ گیا، جس طرح یہ چال چل رہے تھے اس طرح وہ بھی چل رہے تھے، اور انہوں نے اسمبلیاں توڑوا دیں۔ اسمبلیاں توڑنے کے لیے جو کانفیڈنس ووٹ لینا تھا، آپ مجھے بتائیں زرداری صاحب جیسا آدمی جس کے لیے 30 40 25 سینیٹر ایم این اے ایم پی اے ادھر سے ادھر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے 2 آدمی 186 میں سے ایم پی اے آگے پیچھے نہیں کر سکتے تھے۔ زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے آخری وقت تک صرف اس لیے کہ یہ کانفیڈنس ووٹ ہو جائے، اور آپ کو میں اطلاع دیتا ہوں کہ آخر میں 184 ووٹ تھے، 2 ووٹ کم تھے، وہ 2 ووٹ انہوں نے اپنے کیمپ سے بھیج کے پورے کروائے، اور 11 بجے کانفیڈنس کروایا، 11:30 بجے گورنر نے فوراً ایکسیپٹ کیا، اپنا نوٹیفیکیشن واپس کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کانفیڈنس قبول ہے اور میں یہ نوٹیفیکیشن واپس کرتا ہوں، اس لیے کہ دوسرے دن کورٹ میں جانا تھا۔ اور ان کو یہ پتا تھا کہ یہ بولتے رہے، دیکھیں اسمبلیاں نہیں توڑیں، بڑی بری بات ہے، یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے، اصل میں یہ توڑوانا چاہ رہے تھے۔ اور سیاست وہی ہے کہ آپ کھبا دکھا کے سجا ماریں، اور انہوں نے یہی کیا کہ اسمبلیاں توڑیں، اور یہ اپنے پاگل پن اور جنون میں آ کے ڈیسیجن لے بیٹھا اور پارٹیاں دوڑ دی اس نے اسمبلیاں۔ اب آپ دیکھیں جس دن سے اسمبلی ٹوٹی ہے، کیس پہ کیس، یہ ایک جگہ کنفائنڈ ہو گئے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، اور ان کے جلسے جلوس ساری چیزوں پہ پابندی، وہ اپنے حساب سے انہوں نے کیئر ٹیکر لگائے دونوں جگہ پہ، اپنے حساب سے آئی جیز لگائے اپنے حساب سے۔ اب جو بڑا میجر ان کے پاس پروجیکٹ ہے وہ ہے الیکشن کا پوسٹ پون ہونا۔ دیکھیں اس کانسپریسی سے پچھلے سال تک اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ تھی، اور سب سے زیادہ عدلیہ کے اندر جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی بینچیں اسی حساب سے بناتے ہیں، اسی حساب سے ڈیسیجن دلواتے ہیں جو اس کے فیور میں جائے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ عدلیہ میں چیزیں جائیں گی تو یہ عمران کے فیور میں جائے گا، ہمیں اس کو رکوا نہیں سکیں گے، اور وہی ہوا، سو موٹو ہوا، انہوں نے فل زور لگایا، ججز ہٹائے، مگر اس کے باوجود 2-3 سے انہوں نے پاس کر کے وہ کر دیا۔ انہوں نے الیکشن رکوانا ہے۔ اب یہ اس طرح کی اسٹریٹجی لے رہے ہیں کہ اسٹیبلش فورسز نہیں دے سکتے، پولیس کہہ رہی ہے ہمارے پاس نفری نہیں ہے، فائنینس کہہ رہا ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے بجٹ، یہ 2-4 دن میں یہ پکچر سامنے آئے گی، اور یہ الیکشن پوسٹ پون ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جس دن الیکشن پوسٹ پون ہو گئے، ان کو اکتوبر تک کی سیفٹی مل گئی کہ اب اکتوبر تک سپٹمبر تک ہمیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اگلا بجٹ ہم جون میں پاس کریں گے، یہ آئی ایم ایف سے دوسرے دن دیکھیے سیٹلمنٹ کریں گے، ساری جو انہیں ایڈز آنی ہے وہ آ جائیں گی، ان کے ریزرو سیٹ ہو جائیں گے، یہ امپورٹ ایکسپورٹ ساری واپس سیٹ کریں گے، اور پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اور ڈالر کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ڈالر بھی نیچے لا سکتے تھے، یہ مہنگائی بھی روک سکتے تھے، مگر انہوں نے بولا یہ سارے اچھے کام ہم کر دیں اور برے کام ہمارے سے کروا لیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں ہرا دیں 2/3 سے اور ہمیں ہٹا دیں، تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہوا اتنا عذاب لینے کا، اتنے پاپڑ پیلنے کا، اتنا گرم ہوائیں کھانے کا۔ تو انہوں نے یہاں اس کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے الیکشن کلیئر ہوگا، بس یہ آخری ان کا آبجیکٹو ہے کہ الیکشن اکتوبر تک نہ ہو سکیں، اور جیسے یہ الیکشن ڈیسائیڈ ہوئے، دیکھیں وہ ضمنی الیکشن بھی رک گئے، وہ استعفے بھی رک گئے، ساری چیزیں رک گئی ہیں، اب انہوں نے یہ الیکشن رکوانا ہے۔ اس کے 1-8 دن میں آپ دیکھیے گا، آگے کل پرسوں میں آئی ایم ایف سے سیٹلمنٹ ہوگی، چیزیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی، ڈالر کو نیچے لائیں گے، مہنگائی کو کچھ سیٹ کریں گے، 6 مہینے کے اندر اپنا بجٹ بنا کے مہنگائی کو سیٹ کریں گے، امپورٹ ایکسپورٹ پہ ریمیٹنس پہ زور دیں گے، پیٹرول پہ دیکھیں گے کہ کس طرح ڈالر نیچے آئے گا تو پیٹرول خود بخود، دیکھیں اب یہ پیک پہ آ گئی ہے ہر مہنگائی، اب اس کے اوپر جانے کے بجائے اب یہ نیچے آئے گی، اگر یہ 10%، 5%، 12% بھی نیچے لے آئے
تو الیکشن کے اندر ان کو اب یہ فائدہ ہوگا کہ اتنے مشکل وقت میں بھی انہوں نے باہر نکال دیا. جیسے ہی انہیں 1-1.5 سال ملا، فری ہینڈ ملا، انہوں نے اپنا کام کر کے ملک کو بچا لیا. اور پھر عوام بولے گی کہ نہیں بھائی اگلے بھی انہی کو دینا ہے. وہ جو ایک کانسپریسی جس کو میں کہہ رہا ہوں، جو چاہ رہے تھے کہ اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ ان کو حکومت بھی مل جائے، یہ گندے بھی ہو جائیں، ان کی پاپولیٹی بھی ختم ہو جائے، مہنگائی اتنی ہو کہ 2/3 سے کپتان صاحب جیت جائیں. اس کے اندر عدلیہ بھی شامل تھی اور وہ ریٹائر ہونے والے بھی شامل تھے. انہوں نے فل زور لگایا. مگر اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ اینڈ پوائنٹ آ گیا ہے. عمران خان اریسٹ بھی ہوں گے. عمران کے اریسٹ کا اور عمران کی ریزسٹنس پہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے. آج کے لیے IMF اور PDM کی گورنمنٹ کے ٹاپک کو میں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آپ کا میزبان سعید رشید. خدا حافظ.